شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کی 15ویں شب یعنی آنے والی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ 15ویں شب ہوگی۔ وہی شب برات ہے۔ اس رات میں بندوں کی قسمت کے تعلق سے سال بھر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی مدبرات امر یعنی ذمہ دار فرشتوں کو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا بڑا ہی افضل ہے۔ دن ڈوبتے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہونے لگتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں جس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں جسے روزی دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں۔ اس طرح سے اعلان رحمت ہوتا رہتا ہے۔ اور اس وقت جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، رزق کی دعا کرتے ہیں، صحت اور عافیت کی دعا کرتے ہیں، اپنی قوم کی ترقی کی، حفاظت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، وہ سب دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے ہمیں اس رات کا خیر مقدم اس کے شایان شان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی عطا کا دریائے کرم جوش پہ ہوتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دن اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اللہ کا ذکر کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا حنان یا منان، یا سبحان یا دیان، یا رحیم یا رحمان، یہ سب اللہ کے اذکار ہیں۔ ہمارے مبلغین بتاتے بھی رہیں گے، یہ اذکار کیجیے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں، یعنی جہاں فرشتے نہیں ہوتے، اور بندہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر مجمع میں کرتا ہوں۔ وہ مجمع فرشتوں کا ہوتا ہے، فرشتوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا اگر آپ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کا ذکر کرے اور فرشتوں کے مجمع میں کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ جی۔ اللہ کے ذکر میں خاص طور پر چند چیزوں کو اہمیت دیجیے۔ نمبر 1، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کثرت سے پڑھیے، کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں جب کوئی توبہ کرتا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے محبوب اپنے رب کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ پڑھیے، اور استغفار کیجئے، استغفر اللہ پڑھیے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی ضرورت نہیں،
وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب خاص ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہدایت فرمائی، اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ جب تسبیح پڑھیں گے، تقدیس پڑھیں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، توبہ کریں گے، تو ان کی امت کے لیے سنت بن جائے گی۔ اور امت جب یہ کام کرے گی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بھی ہوگی اور تسبیح بھی، تقدیس بھی ہوگی اور استغفار بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہوگی۔ اس طور پہ ڈبل ثواب ملے گا۔ تو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، آپ کی بخشش بھی فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رحمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کنار فرمائے گا۔ سب سے پہلا کام جو آپ اس روز کریں گے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھیے اور 300 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد سبحان اللہ پڑھیے 300 مرتبہ پڑھیے۔ اس میں توبہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ یہ کام ہو جائے تب قرآن پاک اٹھائیے، کھولیے اور قرآن پاک کھول کر اور دیکھ کر کے جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب تلاوت قرآن میں مشغول ہوتا ہے اور تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کر سکے، مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ مانگ نہ سکے، تو اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں سوال کرنے والوں کو جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ میں تلاوت کرنے والوں کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی تو نہیں آتا ہے، اور کیا مانگنا چاہیے ہم وہ سب چیزیں بھی نہیں جانتے ہیں۔ دنیا کے لیے کیا مانگنا چاہیے، برزخ کے لیے کیا مانگنا چاہیے، قیامت کے لیے کیا مانگنا چاہیے، ہمیں کہاں سب معلوم، اور مانگنے کا طریقہ بھی کیا ہے۔ تو اچھا یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھیے، اللہ کا کلام پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور آپ کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک نمبر ہو گئے استغفار، تسبیح، توبہ، یہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور تیسرے نمبر پر درود شریف کی کثرت۔ جی، درود شریف بہت زیادہ پڑھیے۔ حدیث شریف میں حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، آدھا وقت میں دعا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور آدھا وقت آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، بہت اچھا، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو اور اچھا۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تب میں 1/3 وقت دعا کروں گا اور 2/3 وقت میں آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا، بہت اچھا، اور اس سے زیادہ پڑھو تو اور بہتر۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تب میں 3/4 درود شریف پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا، بہت اچھا، اور اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ سرکار کی منشا کیا ہے، تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تب تو میں اپنا پورا وقت درود شریف میں ہی صرف کروں گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب، تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تیرے سب کام بنا دے گا، اللہ تیرے سب کام بنا دے گا۔ تو یہ چوتھے نمبر پر کیجئے، اور پھر پوری رات آپ اللہ کا ذکر پاک کرتے رہیے۔ یہ ایک لائن میں نے بتائی، ایک لائن اور بتا دوں۔ ہمارے ذمہ نمازیں بہت قضا ہوتی ہیں،
سفر میں گئے قضا ہو گئی پھر بھول گئے، حضر میں قضا ہو گئی بھول گئے۔ تو یاد رکھیے اگر نوافل آپ بھول جائیں گے تو قیامت دن کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں تم نے یہ نوافل کیوں نہیں ادا کیے، اور فرائض بھول جاؤ گے، مثلا فرض نماز ظہر کی، فجر کی یا عصر کی، مغرب کی، عشاء کی بھول جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پرسش بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتے ہو۔ تو ہمیں اس رات میں خاص طور پہ وہ کام کرنا چاہیے جو کام ہم کو جہنم سے بچائے اور جنت سے قریب کرے۔ ہم نے جو بتایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت سے سب نمازیں جماعت سے ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو نہیں ادا کر پاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ استغفار تو کریں، استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے، تسبیح و تقدیس بھی پڑھنی ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے پہلا ان کا عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قضائے عمری پڑھیں، جو نمازیں زندگی میں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو پڑھیں۔ اگر کسی کی زیادہ نمازیں چھوٹی ہوں تو وہ کیسے پڑھے گا؟ گنتی بھی صحیح یاد نہیں تو یہ نیت کرے کہ الہ العالمین میری زندگی کی آخری نماز جو مجھ پر فوت ہو کر قضا ہوئی اس کی نیت کی، اسی نیت سے سب نماز سورہ پڑھیے، جیسے انا اعطیناک الکوثر، لإلاف قریش، والعصر ان الانسان لفی خسر، قل هو اللہ احد، یہ صورتیں پڑھ لیجیے، اور تسبیح 7 مرتبہ کے بجائے بس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ۔ اور جب وطر پڑھیے تو وطر میں بھی یہ سب تخفیف ہوگی، آسانی ہوگی، اور آخر میں دعا قنوت کی جگہ پہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیے۔ تو یہ آسان راستے ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کر لیں۔ یاد رکھیے آپ نے چھوٹی ہوئی نمازیں، فوت شدہ نمازیں قضا کر لیں تو اللہ کو آپ نے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھیے، یہ سب سونے پر سہاگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش بھی دے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اور آپ کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ شب برات کی مناسبت سے یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کو بتا دیں، اس کو یاد رکھیے گا، اس کے مطابق عمل کیجئے، اور یاد آئے تو اس بندے گنہگار کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔